بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ADP سسٹم تھرڈ ایئر کلاس سیاقی لیکچر نمبر 5. آج ہمارا ٹاپک ہے رسم الخط املا تے سرائکی زبان دیاں مخصوص آوازاں. رسم الخط اور املا ہے کیا چیز؟ اس کا ہے کہ املا اور رسم الخط کے بارے میں ہم پڑھیں گے. یہ ایک ہمارے پاس ادھر ڈیفینیشن ہے. رشید حسن خان کی ڈیفینیشن ہے. انہوں نے اپنی کتاب اردو املا وچ ٹھیک کیا ہے، یعنی انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے اردو املا وچ ٹھیک کیا ہے، یعنی اس کتاب میں انہوں نے ٹھیک کہا ہے. جو اب یہ ان کی کوٹیشن ہے کہ انہوں نے کیا ڈیفینیشن کی ہے املا کی. املا اور رسم الخط دو چیزیں ہیں. املا اور رسم الخط دو چیزیں ہیں. ان دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. املا کیا ہے؟ املا لفظ وچ صحیح حرفیں دے استعمال دا نا ہے. مطلب کہ لفظ وچ یعنی لفظ میں صحیح حرفیں یعنی حروف کے استعمال دا نا ہے، یعنی استعمال کا نام ہے. یعنی املا کا مطلب ہے کہ الفاظ میں صحیح حروف کے استعمال کا نام ہے املا. مثلا میں آپ کو کہوں کہ ورڈ لکھیں کالج، آپ نے لکھنا ہے کاف الف لام جیم. کاف ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے، جیم الگ حرف ہے. اب آپ نے ان حروف کا ٹھیک سے استعمال کر کے لفظ کالج لکھ دینا ہے. ورڈ ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ نے ان میں سے حروف آگے پیچھے کر دیے تو لفظ غلط لکھا جائے گا. کالج کے بجائے آپ نے کاف کے ساتھ لام ملا دیا اور اسی طرح الف کے ساتھ جیم ملا دیا تو لفظ غلط بن جائے گا. کالج آپ کو ورڈ بتایا جا رہا ہے لکھو، تو پھر آپ نے حروف کو ٹھیک استعمال کر کے لفظ لکھ لینا ہے. اس کو کہیں گے املا. بچپن میں بھی ہم لوگ املا لکھتے تھے تختیوں پر جیسے. ٹھیک ہے، تو یہ املا ہے. املا کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ الفاظ کا صحیح طریقے سے استعمال کر کے الفاظ لکھنا، اس کو کہتے ہیں املا. اب رسم الخط کیا ہے؟ رسم الخط یہ ہے کہ ہم نے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں کس طریقے سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور ان الفاظ کو مطلب جائے گا نا کہ ادھے یعنی اور جیڑا طریقہ ان حرفیں کو لکھن کیتے، یعنی ان حرفیں کو ان حروف کو لکھن کیتے یعنی لکھنے کے لیے ورتیا ویندہ ہے، یعنی استعمال کیا جاتا ہے. ورتیا میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ رسم الخط ہے. اب دیکھیں کہ الفاظ ہم نے ٹھیک لا کر جو ہے صحیح الفاظوں کا استعمال کر کے، حروف کا استعمال کر کے ہم نے لفظ بنا لیا ہے. اور اب وہ کس طریقے سے ہم نے حرفوں کو لکھنا ہے وہ رسم الخط کہلائے گا. یعنی ہم نے پھر ان الفاظ کو لکھنے کے لیے کون سا طریقہ اپنانا ہے وہ پھر ہم اس کو کہیں گے رسم الخط. مثلا میں نے آپ کو کہا ہے کالج لکھیں. اب آپ نے کالج لکھ دینا ہے COLLEJ کالج. تو آپ نے کون سا رسم الخط؟ انگلش رسم الخط استعمال کیا ہے. میں کہوں گی آپ نے اس کو اردو میں لکھنا ہے کاف الف لام جیم. یہ آپ نے اردو رسم الخط استعمال کیا ہے. اب میں آپ کو کہہ دوں گی سرائکی میں لکھیں. سرائکی میں بھی کالج اس طرح لکھا جائے گا، تو آپ نے اگر اس کو سرائکی میں لکھنا ہے تو وہ سرائکی رسم الخط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے. مثال کے طور پر ہم SMS کرتے ہیں موبائل پر تو ہم بظاہر ایسا لگتا ہے انگریزی میں میسج ہے، لیکن وہ ایکچوئل انگریزی میں نہیں ہوتا. وہ رومن میں ہم لکھتے ہیں، میسج کرتے ہیں تم کیا کر رہی ہو، میں یہ کر رہی ہوں، تم کہاں ہو. ہم میسیجز اسی طرح انگلش ورڈنگ میں ABC کی صورت میں لکھ دیتے ہیں. تو کہنے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ رومن رسم الخط میں لکھا ہوا ہے. ہم اس کو انگلش رسم الخط تو نہیں کہیں گے نا، انگلش میں لکھا ہے. آپ کیا کر رہی ہو، واٹ آر یو ڈوئنگ. اگر ہم اس طرح لکھیں تو پھر ہم کہیں گے انگلش میں لکھا ہے. اگر ہم لکھیں کہ آپ کیا کر رہی ہو تو پھر ہم لکھیں گے AP آپ کیا KY اس طرح. تو یہ ہوگا رومن رسم الخط. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں یہی سینٹینس لکھو کہ آپ کیا کر رہی ہیں اردو میں لکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اردو رسم الخط لکھا. الفاظ کو یعنی جو ہمارے پاس حروف ہیں، حروف کو ٹھیک طریقے سے صحیح ملا کر لفظ لکھیں گے وہ املا ہے. اور اسی الفاظوں کو جب ہم ملا کے کوئی سینٹینس لکھتے ہیں، ہم کون سا طریقہ یوز کرتے ہیں ان الفاظ کو لکھنے کے لیے یا سینٹینس کو لکھنے کے لیے؟ ہم جو طریقہ استعمال کرتے ہیں اس کو رسم الخط کہتے ہیں. ہم رومن طریقہ استعمال کر لیں، ہم اردو کر لیں، ہم عربی کر لیں، ہم کوئی طریقہ بھی کر لیں تو وہ ہوگا رسم الخط. ہم پھر رسم الخط سلیکٹ کرتے ہیں کہ میں نے اردو رسم الخط میں یہ الفاظ لکھنا ہے یا سینٹینس لکھنا ہے، میں نے عربی میں لکھنا ہے،
میں نے رومن میں لکھنا ہے، تو ہم جو طریقہ ہم اپنائیں گے تو ہم اس کو کہیں گے رسم الخط۔ اب بعض لوگوں نے اپنی موبائل پر جو ہے وہ اردو میں لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اردو رسم الخط میں ہمارے پاس SMS آ رہے ہیں، کوئی رومن میں، موسٹلی لوگ رومن میں لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ رومن رسم الخط میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہی املا اور رسم الخط کی آپ کو ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے۔ اب آگے بات بڑھاتے ہیں کہ سرائکی کے کون کون سے رسم الخط ہیں۔ اب اس کا ابتدائی، یہ دیکھیں جو آپ کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا، ابتدائی رسم الخط تصویری طور تے نمودار تھیا۔ اب سرائکی کا سب سے پہلے جو رسم الخط ہوا ہے، یا دنیا میں پہلے جو رسم الخط ایجاد ہوئے ہیں وہ تصویری ہوئے ہیں، کیونکہ انسان غاروں میں رہتا تھا، پہاڑوں میں رہتا تھا، ٹھیک ہے، جنگلوں میں رہتا تھا، تو وہ بول نہیں سکتا تھا، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، زبان نہیں تھی، وہ گونگوں کی طرح اشارے کرتا تھا۔ جب بات اشاروں سے سمجھ نہ آتی تھی تو وہ تصویریں بنا کر اپنی جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا تھا ایک دوسرے سے، تاکہ تصویروں سے بات اچھی طریقے سے واضح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ انسان غار میں رہتا تھا، اب اس نے اگر بات کرنی ہے، رات کا کوئی ذکر کرنا ہے، تو اس نے دیوار پر کوئلے کی مدد سے، کوئلہ ہوتا تھا جیسے آگ لا کے کوئلے کی مدد سے اس نے، یا پتھر کی مدد سے اس نے غار کی دیوار پر جو ہے وہ چاند اور ستارہ بنا دینا ہوتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا تھا یہ کسی رات کا ذکر کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ کوئی درخت کی بات کرتا تھا، وہ درخت، کھجور، اس طرح کی کوئی چیز بنا دیتا تھا۔ دن کی بات کر رہا ہوتا تھا تو وہ سورج کی تصویر بنا دیتا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا یہ یعنی دن کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے۔ تو مینس وہ تصویری رسم الخط تھا سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیں جو بھی ہائی لائٹ ہوئی ہیں لائنس، ان کو دیکھیں کہ جو ہے وادی سندھ میں لکھن پڑھن دا رواج 3000 سال قبل مسیح وچ ایک ایجے میں ایک ایسے رسم الخط نل تھیا، یعنی ایک ایسے رسم الخط سے جو ہے لکھنے پڑھنے کا رواج شروع ہوا جیڑا یعنی جو کہ بعد میں برہمی رسم الخط دے نال مشہور تھیا، یعنی جو بعد میں برہمی رسم الخط کے نام سے مشہور ہوا۔ یعنی وادی سندھ میں جب سب سے پہلے پڑھنے لکھنے کا رواج شروع ہوا، ٹھیک ہے نا، 3000 سال قبل مسیح، تو وہ ایک ایسے رسم الخط سے یہ پڑھنے لکھنے کا رواج شروع ہوا جو بعد میں برہمی رسم الخط کے نام سے مشہور ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ بعض ماہرین دا اے خیال ہے، یعنی بعض ماہرین کا یہ خیال ہے جو دراوڑ قوم نے اپنا رسم الخط عراق دے قدیم تصویری رسم الخط کنوں اخذ کیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا رسم الخط عراق دے یعنی عراق کے قدیم تصویری رسم الخط کنوں یعنی رسم الخط سے اخذ کیتا، ہاں یعنی وہاں سے لیا تھا۔ یعنی اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو دراوڑ قوم کا جب نام آئے گا تو آٹومیٹک سرائکی کا آئے گا، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ دراوڑ قوم کی زبان جو ہے وہ وہیں سے سرائکی زبان نکلی ہے، دراوڑوں کی جو دراوڑ قوم زبان بولتی تھی وہ سرائکی ہے آج کل۔ تو اب یہ ہے کہ جو دراوڑ قوم نے اپنا رسم الخط ایجاد کیا تھا تو وہ تصویری رسم الخط تھا، اور جو کہ عراق کے رسم الخط سے ملتا جلتا تھا۔ اس کی بات کیا ہے کہ اس کو کیا کہتے تھے، این کو مین اس کو میخی یا کیسونی فارم سکرپٹ بھی آکھیا ویندا۔ اب اس کو تصویری رسم الخط کے ساتھ ساتھ میخی یا کیسونی فارم سکرپٹ بھی آکھیا ویندا، یعنی اب اس رسم الخط کو تصویری بھی کہتے تھے، میخی بھی کہتے تھے، کیسونی فارم بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ رسم الخط ہو گیا سرائکی کا۔ ایک کون سا ہو گیا، براہمی رسم الخط، دوسرا تصویری رسم الخط یا میخی کیسونی فارم رسم الخط۔ تھرڈ میں کیا ہے، ماہرین دے نظریات وادی سندھ دیاں قدیم مہراں تے براہمی رسم الخط دے نمونے موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو وادی سندھ سے مہریں ملی تھیں یعنی سٹیمپس، ان پر بھی یہی رسم الخط جو ہے وہ لکھا ہوا تھا۔ قدیم براہمی رسم الخط وچوں، اب جو یہ ہائی لائٹ ہوئی ہیں ان لائنز کو دیکھ لیں، قدیم براہمی رسم الخط وچوں دیونگری اتے سرائکی زبان دا مشہور دیونگری یا لنڈا رسم الخط وجود وچ آئے۔ قدیم عہد وچ سرائکی زبان دیونگری تے لنڈا رسم الخط وچ لکھی تے پڑھی ویندی رہی، یعنی کہ آپ دیکھیں جو براہمی رسم الخط تھا اس میں سے دیونگری اور بعد میں سرائکی رسم الخط بھی مشہور ہوا۔ اس کو اب دیونگری یا لنڈا رسم الخط بھی کہتے تھے۔ اب تیسرا نام ایک براہمی رسم الخط، تصویری رسم الخط، میخی رسم الخط،
कैसोनी फॉर्म रस्म الخط. अब क्या है यहाँ पर, देवनागरी या लंडा रस्म الخط. ठीक है, ये रस्म الخط थी सराइकी के. अब लंडा रस्म الخط जो है वो हकीकत में क्या है, दर हकीकत सराइकी ज़ुबान का ख़ास रस्म الخط है. अब सराइकी ज़ुबान का ख़ास रस्म الخط कौन सा है, लंडा रस्म الخط है. ये देवनागरी की तरह खब्बे पासे कनू सज्जे पासे लिखा वेंदा है. अब इसका लिखने का तरीका क्या था, खब्बे पासे कनू सज्जे पासे, जैसे इंग्लिश लिखी जाती है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड को लिखा जाता था. ये लंडा रस्म الخط और ये सराइकी का रस्म الخط था. मीन्स जैसे इंग्लिश लिखते हैं हम उल्टे साइड से सीधे साइड की तरफ जाते हैं, ये ऐसे ही लिखा जाता था. अब ई रस्म الخط को ਉੱਚ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਪਹਾੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾਰਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਟੀ ਅੱਖਰ ਨਾਲ भी मंसूब किया गया लंडा रस्म الخط. दी हरूफ दर्ज सैलन. बस ये हरूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना भी बहुत है ये वाला कि लंडा रस्म الخط हकीकत सराइकी ज़ुबान का खास रस्म الخط था. और इनको देवनागरी भी आख्या वेंदा और एक खब्बे पासे को सज्जे पासे मीन्स लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लिखा जाता था. ठीक है, अब ये है कि लंडा रस्म الخط ये हो गया. नेक्स्ट आपने देखना है कि इसको अब क्या है कि ये लंडा रस्म الخط जो है इसको इसके हकीकी वारिस सराइकी वसेब दे ओ हिंदू वन, यानी अब सराइकी वसेब में जो हिंदू रहते थे वो असल में इसके वारिस थे. यानी इस लंडा रस्म الخط को ईजाद करने वाले हिंदू लोग थे जो रहते सराइकी इलाके में थे. ठीक है, अब सराइकी ज़ुबान विच लफ्ज़ हिंदू दा मुतरादिफ किराड़ भी है. अब हिंदू को किराड़ भी कहते हैं. इस कारण मतलब इसीलिए लंडा रस्म الخط को मकामी मुसलमाना ने किड़का रस्म الخط भी आख्या. अब जो लंडा रस्म الخط है ये हिंदू ने ईजाद किया था. हिंदू सराइकी इलाके में रहते थे और हिंदू को किराड़ भी कहते थे. अब जिसकी वजह से इसको किड़का, किराड़ से वर्ड किड़का रस्म الخط भी कहते थे. लंडा रस्म الخط को ही किड़का रस्म الخط कहा जाता था. ये दोनों रस्म الخط लंडा और किड़का रस्म الخط. बस इतना ये हो गया आपका इसका. नेक्स्ट जो है अब यहाँ पर है चाली अखरी, यानी 40 अखर वर्ड कहते हैं वर्ड को 40 वर्ड्स वाली. चाली अखरी असल विच लोहांकी अते लंडा रस्म الخط कनू माखूज है. अब 40 अखरी भी एक रस्म الخط है, लेकिन ये भी लंडा रस्म الخط या लोहांकी रस्म الخط से ही माखूज है, वहाँ से बनी है ये. मौजूदा सिंधी सूरत खती. अब जो मौजूदा सिंधी सूरत में ख़ती है रस्म الخط है, क्या है, मौजूदा सिंधी सूरत ख़ती जड़ी सूबा सिंध विच राइज है, यानी सूबा सिंध में राइज है. ये अरबी रस्म الخط कनू अखज़ की गई है. ठीक है, अब जो सिंध वाले हैं वो जो अरबी रस्म الخط के पैटर्न पर लिखते हैं. ठीक है, और इसको अरबी रस्म الخط के तौर पर इन्हीं के जो लिखा जाता है ख़त नसख भी उसको कहते हैं. असा सिंधी दे नाल सराइकी सूरत ख़ती भी आख सकते हैं. अब जो सिंध में है इसको हम सराइकी सूरत ख़ती भी आख सकते हैं और सिंधी की मौजूदा सूरत ख़ती भी यही है और इसको सराइकी सूरत ख़ती भी कह सकते हैं, यानी रस्म الخط. जदीद सराइकी सूरत ख़ती सराइकी ज़ुबान की मौजूदा सूरत ख़ती बुनियादी तौर पर अरबी रस्म الخط कनू ही माखूज है. अरबी रस्म الخط से ही माखूज है ये सराइकी, यानी बस इतना काफ़ी है आपका. जो सिंध की सराइकी सिंध में जो है वो मौजूदा है वो भी अरबी रस्म الخط से है, और जो अब जदीद सराइकी की सूरत ख़ती है वो भी अरबी रस्म الخط से माखूज है. अब नेक्स्ट इसका है कि ये देखिए, मौजूदा सराइकी रस्म الخط उर्दू रस्म الخط कनू मुतासिर है, यानी उर्दू रस्म الخط से मुतासिर है कनूमीन से. ਅਤੇ ਸਰਾइकी हरूफ तहजी अरबी फ़ारसी के बाद उर्दू हरूफ तहजी की तोसी शुदा सूरत विच सामने आई है. ठीक है, अब ये इन हरूफ तहजी की तोसी शुदा सूरत में हमारे सामने ये सराइकी की जो है रस्म الخط सामने आई है. अब इसका सिंपली यही है कि हमने इमला की डेफिनेशन देखी, रस्म الخط देखी. रस्म الخط कौन कौन से हैं, एक ब्राह्मी रस्म الخط है जो कि सिंध में सबसे पहले स्टार्ट हुआ. ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास तस्वीरी रस्म الخط है जिसको हम मैखी या कैसोनी फॉर्म स्क्रिप्ट भी कहते हैं. उसके बाद हमारे पास ये 2 रस्म الخط हो गए. थर्ड जो है हमारे पास क्या आ गया, लंडा रस्म الخط जिसको कड़का रस्म الخط भी कहते हैं, ये सेम बात होगी. उसके बाद हमारे पास कौन सा है, जो लोहांकी रस्म الخط जो कि लंडा रस्म الخط से माखूज है, जिसको 40 अखरी भी याद हैं. ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो रस्म الخط आया है वो कौन सा है, जो सिंध में मौजूदा सूरत में लिखा जाता है वो अरबी रस्म الخط से माखूज है. सिंध की मौजूदा रस्म الخط जो है वो अरबी रस्म الخط से
جو ہے ماخوذ ہے اور اس کو جو ہے خط نسخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خط نسخ. اور اب جو سرائکی کی موجودہ رسم الخط ہے وہ بھی عربی سے ماخوذ ہے اور اس کو خط نستعلیق کہتے ہیں. آج کل جو سرائکی جس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے عربی سے ماخوذ ہے اور اس کو کہتے ہیں خط نستعلیق، ٹھیک ہے. یہ ہمارا آج کے جو ہے وہ ٹاپک تھا. اس کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے کال بھی بیٹا کر لیا کریں. کوئی پرابلم ہو، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہ آج ہمارا سمپل سا ٹاپک تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر مزید سمجھ نہ بھی ہے تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا. اب ہمارا رسم الخط ٹاپک تھا ہمارے پاس کہ رسم الخط، ٹھیک ہے، رسم الخط املا سرائکی مخصوص آوازاں. رسم الخط پڑھ لیا، املا پڑھ لیا، ٹھیک ہے. رسم الخط کون کون سے ہم نے یہ بھی پڑھا، براہمی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور لنڈا بھی ہے، کرکا بھی ہے، کیسون میخی بھی ہے، خط نسخ بھی، خط نستعلیق بھی ہے. اچھا اب ہمارے پاس ہے آوازیں. آوازیں وہی ہیں جو ہم نے پڑھی تھی، بے، جیم، ڈال، گاف، نون. یہ 5 مخصوص آوازیں ہیں سرائکی کی، یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. آج کا ہمارا اتنا ٹاپک ہے، کل انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے.